آپ جانے. اور شام والوں نے اسلام کا ایک ہی رخ دیکھا تھا جو امیہ والوں نے دکھایا تھا. یہی وجہ ہے کہ علی قتل ہوئے کوفے میں اور شام میں لوگ پوچھ رہے تھے علی مسجد میں کیوں گئے تھے. شام میں علی کی دشمنی کتنی تھی یہ ایک علیحدہ مجلس مجھے چاہیے کہ شام والوں کا کردار کیا تھا, ان کے پاس اسلام کیا تھا. مدینے کا ایک شخص تجارت کرتا کرتا شام پہنچا تو چلے اب بات چل رہی ہے تو میں ضمن ایک بات سناتا ہوں. جب وہ شام پہنچا تو اسے جا کے دیکھا کہ مسجد تھی شام کی جامع مسجد سے دمشق کی, اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کیا کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. میں حقائق پڑھ رہا ہوں, حقائق. وہ شخص پریشان ہو کے مسجد میں دوڑا کہ مؤذن کو روکوں, یہ کیسی اذان دے رہا ہے. جب وہ مسجد میں پہنچے تو تب تک نماز کھڑی ہو گئی. جب وہ پہنچا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک پاؤں مسلح پہ تھا اور ایک ٹانگ مسلح سے نیچے تھی اور وہ نماز پڑھا رہا تھا. آپ لطف نہ لیجیے گا, آپ ان چیزوں سے عبرت حاصل کیجیے گا کہ سچے امام کو چھوڑنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. صدقے کیا ہے کہ تمہیں علی مل گیا ہے ورنہ آج ہم بھی حیوان ہوتے. وہ گیا تو ایک ٹانگ مسلح پر ایک نیچے اور نماز پڑھا. اس شخص نے دیکھا, اس نے کہا حد ہو گئی ہے, یہ کیسی نماز ہے. وہ جلدی سے گیا, اس نے کہا میں جلدی جاتا ہوں اور جلدی جا کے جو شہر کا قاضی ہے اس کو جا کے شکایت لگاتا ہوں. جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی کہ قاضی جو تھا, جسٹس جو تھا, اس شہر کی سب سے بڑی عدالت کا جو جج تھا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا اور قرآن کھلا ہوا اور ایک گھونٹ شراب کا پی کے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہاں یہ شراب ہے. اس شخص کا دل پھٹنے کو آ گیا. آپ سن رہے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہے, جو دیکھ رہا ہو اس نے یہ کیسا اسلام ہے. وہ بھاگا, اس نے کہا جا کے میں حاکم کو جا کے کہوں گا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جب وہ ان کے پیچھے قبرستان کی طرف بھاگا تو ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹ کے لے جایا جا رہا اور اس کو سامنے رکھا گیا, اس کا جنازہ پڑھا گیا, زندہ کو قبر میں گاڑ کے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے چیخ مار کے کہا, اس نے کہا کیا حال کر دیا تم نے شریعت محمدی کا, کیا حال کر دیا تم نے اسلام محمد کا. انہوں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا میں نے اذان یہ دیکھی, نماز یہ دیکھی. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے. اب انہوں نے اس کو مطمئن کیسے کیا. انہوں نے کہا ہماری مسجد کا مؤذن چھٹی پہ تھا, ایک عیسائی جس کی آواز اچھی تھی اسے ہم نے بطور مؤذن رکھ لیا. وہ کہتا اللہ ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا. اسے کہا جس نے نماز پڑھائی ہے اس کا ایک پاؤں مسلح پہ تھا. اسے کہا ہاں میں جلدی میں آ رہا, میرا آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا وہ میں نے. اسے کہا وہ جو جسٹس تھا, جو وہ قاضی ہے جس نے شراب, اسے کہا اس کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا کہ یہ کسی شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے. تو وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں ہے, تو وہ پی کے قرآن پہ حلف دے رہا تھا. اسے کہا تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اسے کہا زندہ کا جنازہ کیسا, 40 لوگ آ کے گواہی دے رہے تھے, مر گیا تو میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا ایک ہی دیکھتا. جب اس نے رونا شروع کیا تو حاکم نے دیکھا کہاں سے آیا ہے. اسے کہا مدینے سے. اسے کہا ابو طالب کے بیٹے علی کو جانتا ہے. کہنے لگا علی کو جانتا. اسے کہا علی کو جا کے حاکم کا پیغام دے دینا کہ میرے پاس شام میں اتنا جاہلوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے کہ میں جب چاہوں علی کے مقابلے پہ لے کے آ سکتا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی عزت کا نہیں پتا تھا, جن کو نبی کی عزت کا نہیں پتا تھا, وہ علی کا احترام کیسے کرتے. یہ تھا شام کا تصور. شام میں یہ ہو گئی تھی اسلام کی حالت. سمجھ آ رہی ہے بات. اب جب حملہ چاروں طرف سے ہو چکا, انہوں نے انکار کر دیا کہ